السلام علیکم جماعت ناہم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شعر نمبر 3 کی تشریح کریں گے۔ ٹھیک ہے، شعر ہے: محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا۔ مفہوم ہے: اللہ تعالیٰ کو جاننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا، جس پر بھید کھلا وہ بھی کچھ بیان کرنے سے قاصر ہے، یعنی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا ہے، یا بتاتا ہے تو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تشریح ہے: اگرچہ انسان کھلی آنکھوں سے کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہے، مگر اس کی حقیقت اور اصلیت کو پا لینا ہر کسی کے نصیب میں نہیں۔ اس کی قدرت کے شاہکار کا نمونہ سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھ رہا ہے، پھر بھی اندھیروں میں ہے۔ لیکن لیل و نہار کی گردش انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے، جب تک کہ انسان اللہ خود بصیرت کی آنکھ عطا نہ فرمائے۔ اس کے لیے پورا جہان تاریک ہی تاریک رہے گا۔ اس لیے اقبال نے فرمایا ہے کہ دل بنا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ انسان کو دل کا نور تب ہی نصیب ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے خالق و مالک کے حوالے کر دے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت و ریافت اور مجاہدے کرتا ہے تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی کسی قدر معرفت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس کیفیت کو بیان کرنے سے قاصر ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کو دل کا نور تب ہی حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ دل تب ہی یعنی کہ اللہ کی طرف جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر خالق و مالک یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت، اس کا مجاہدہ کرے گا، ان کی ریافت کرے گا، تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی اس قدر معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ اسے سمجھ آ جاتا ہے انسانوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لیکن وہ اس کیفیت کو کسی اور کے سامنے بیان کرنے سے وہ قاصر ہوتا ہے۔ اسے حالی دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے وہ بھی اس کی شان، کبریائی اور عظمت بیان کرنے سے قاصر رہتا ہے، کیونکہ عبادت و ریافت سے قرب الہی تو نصیب ہو جاتا ہے، لیکن اس کائنات کے خالق و مالک کو مکمل طور پر سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بقول اکبر الہ آبادی: عقل میں گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ اس لیے حالی کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے راز ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ بھی اسی کی ذات کے بارے میں بتا نہ سکنے کی وجہ سے نہ جاننے والوں کے مترادف ہوتا ہے، گویا محرم اور نامحرم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، امید کرتی ہوں آپ ایسے ہی یہ تشریح اپنی کاپی پہ لکھیں گے اور اس کی پکچرز بنا کر مجھے بھیجیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔